عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ ہر کتاب کا تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم پہلے سیموئیل کی کتاب کے 20ویں اور پھر 21ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر اسامہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محیب خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر محیب، 20ویں باب میں جب ساؤل نے داؤد کا پیچھا کیا تو ہمیں اس موضوع کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، ساؤل اب بھی داؤد کو ڈھونڈ رہا تھا اور کسی بھی طرح اسے مارنے کی کوشش میں تھا، اور داؤد ساؤل سے بھاگ رہا تھا۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اور پھر وہ راما کے نیوت کی طرف گیا، اور پھر بعد میں اسے سیموئیل سے حوصلہ افزائی ملی، جسے وہ اپنا روحانی باپ سمجھتا تھا، جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے مشورہ دیتا تھا، اور پھر وہ اپنی تمام پریشانیاں سیموئیل کو بتاتا تھا۔ وہ سیموئیل کو چھوڑ کر اپنے دوست یونتن کے پاس گیا تاکہ ساؤل کے بارے میں شکایت کرے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے ایسا کیا ہے کہ تیرا باپ مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ میرے اور موت کے درمیان ایک قدم کی دوری پر ہے۔ میں اس کے شانہ بشانہ لڑتا رہا، اس کی عزت کی اور دل سے اس کی خدمت کی، اس کے مسائل حل کیے اور اس کی جنگیں لڑیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے میں اسے پورے دل سے کرتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر بھی وہ میرے خلاف جارحانہ رویہ کیوں کر رہا ہے؟ در حقیقت اسے تکلیف ہوئی کیونکہ ساؤل نے اس کی اچھائی کی بجائے برائی میں اس کا بدلہ دیا۔ اس نے اسے ستایا، اسے دکھ دیا، جبکہ وہ اسے پیار کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا اور اس کی وہ قدر بھی کرتا تھا، اور میں اس میں خداوند یسوع مسیح کی شبیہ دیکھتا ہوں، جو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ یہ مسیح کے بارے میں ایک پیش گوئی ہے۔ جی ہاں، یقیناً زبور 69 میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے سبب مجھ سے عداوت رکھی، اور پھر اس کے بعد زبور 109 میں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ بھائی اسامہ، یونتن اور داؤد کے درمیان دوستی ابھی تھی۔ وہ پہلے ابواب میں اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا، جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یونتن اور داؤد کی دوستی کے بارے میں چند اور خصوصیات بتائیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ان کی دوستی کے بارے میں بات کی تھی، اس میں انتخاب دینا اور وفاداری کی خصوصیات تھیں۔ در حقیقت یونتن اور داؤد کا جو منظر ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم مضبوط دوستی کو قائم رکھنے کے لیے 3 اہم ترین چیزیں دیکھتے ہیں: محبت، وفاداری اور عاجزی۔ یہ باب ہم داؤد کے لیے یونتن کی محبت اور یونتن کے لیے داؤد کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا، اس نے داؤد کے ساتھ اپنی محبت کی قسم کھائی۔ اس کے 20ویں باب کی 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ یہ محبت زبردست ہے۔ ہم یونتن کی وفاداری اور ایمانداری کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ساؤل نے داؤد کو مارنے پر زور دیا ہے، لیکن اس نے اسے بتایا کہ میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہیں بتا کر بھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ دیکھیں، میں اس بات پر دوبارہ زور دوں گا، اسے اندازہ تھا کہ ساؤل اسے مار دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے اسے بتایا کہ میں تمہیں بتا دوں گا تو بھی میں بادشاہ نہیں بنوں گا، لیکن میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ عزیز بھائیو، اور نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں جھوٹ نہ بولو اور ایمانداری سے پیش آؤ، بلکہ ہر کسی کے ساتھ میرے تعلق میں وفاداری شامل ہونی چاہیے۔ لیکن آخر میں کہوں گا کہ عاجزی کس قدر زبردست ہے، اور جب 2 لوگوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، اگر ایک شخص دوسرے کے ساتھ متکبرانہ برتاؤ کر رہا ہے تو یقین رکھیں کہ یہ رشتہ برقرار نہیں رہے گا۔ لیکن ہم یونتن کے سامنے داؤد کی عاجزی دیکھتے ہیں۔ ہم اس کے 20ویں باب کی 41ویں آیت پر پڑھیں گے، اس نے 3 دفعہ سجدہ کیا۔ جو ہی وہ چھو کر اچھل گیا، داؤد جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین پر اندھا ہو کر 3 بار سجدہ کیا،
اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما، اور پھر ہم داؤد کے سامنے یونتن کی عاجزی بھی دیکھتے ہیں جب اس نے اسے بتایا میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا، اکثر ہم میں سے ہر ایک پہلے آنا چاہتا ہے، لیکن دوستی میں عاجزی ہو تو میں دوسرے درجے پر آنے پر راضی ہوتا ہوں۔ پھر بھی یہ تعلق کتنا عظیم ہوگا جس کی خصوصیت محبت، وفاداری اور عاجزی ہے۔ محبت، وفاداری اور عاجزی۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ حقیقی دوست کا چناؤ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا اس معاملہ میں کوئی طے شدہ معیارات ہیں؟ میں ایک دوست کا چناؤ کیسے کر سکتا ہوں جیسے کہ داؤد اور یونتن میں دوستی ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ خدا کے کلام کے مطابق حقیقی دوست وہ ہے جو برکت کا وسیلہ ہے اور اس کی دوستی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر امثال میں لکھا ہے کہ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ اور پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادت کو بگاڑ دیتی ہیں اور میں ایک ساتھی ہوں۔ اور داؤد یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں، اور اس میں بے شک کوئی شک نہیں۔ اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو اکٹھے چل سکیں گے؟ دو اشخاص کی سوچ میں اتفاق ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ سب سے پہلے ایک روحانی ہے۔ اور روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے؟ ایک مسیحی کو غیر مسیحی سے کیا واسطہ ہے؟ کیا حصے داری، کیا رفاقت؟ اور ہم ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے، لہٰذا اگر میں ایماندار ہوں تو میرا دوست بھی ایماندار ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہو۔ فکری فہم ہم دونوں کو ایک ہی طرح سوچنا چاہیے، نہ کہ مختلف انداز میں، ورنہ ہم بڑھ نہیں پائیں گے۔ اگر سوچنے کا طریقہ ایک ہے تو ہم ایک ساتھ ہم آہنگ اور ساتھ زندگی گزار سکیں گے، اور بے شک یہ ایک شخص سے دوسرے میں مختلف ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اور ثقافت اور ان کے عزائم اور ان کی سوچ کا انداز کیا ہے۔ اگر وہ شخص ایسے ہی سوچتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں، ہم ایک ساتھ سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ معاشرتی سمجھ اور پھر ایک دوسرے کی سوچ میں کوئی بڑا خلا نہیں ہے، تو اگر وہ شخص حقیقی دوست ہے تو وہ پھر ساری زندگی آپ کا دوست ہے۔ ساتھی ہے تو کوئی بڑا معاشرتی خلا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ سادہ چیزیں تھیں تو وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ وہ ان پر بالکل اثر نہیں کرے گا۔ عمر کا فرق، اور اگر ہم دونوں میں عمر کا بڑا فرق ہو تو بھی وہ میرا اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے، اور اس کے مسئلوں سے میرے مسئلے بالکل مختلف ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس کی دلچسپیاں مجھ سے بالکل مختلف دلچسپیاں ہوں گی، اور پھر جب ہم مختلف جنس سے بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں خاص طور پر کام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بہترین دوست ہونے کے لیے جو وفادار اور میرے قریب ہو، جسے میں اپنے سارے بھید بتا سکوں اور اپنے مسائل اور مشکلات بتا سکوں، تو اسے ایک ہی جنس سے ہونا چاہیے۔ ایک جنس؟ جی بالکل۔ بھائی اسامہ، ہم ابھی بھی ساؤل اور داؤد کے درمیان دوستی پر بات کر داؤد رہے ہیں، تو جو کچھ کہا گیا اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی باوفا گہری دوستی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ لیکن کیا یونتن اور داؤد کے درمیان یہ دوستی اور ایک دوسرے کی پیروی آخر تک قائم رہی؟ سچ یہ ہے کہ ایمانداری اور وفاداری آخر تک قائم رہتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی پیروی میں آخر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ اور میرا خیال ہے کہ یونتن نے زندگی بھر کا موقع کھو دیا تھا جب وہ داؤد کا پیچھا کرتے ہوئے پھنس گیا۔
یہی وجہ ہے کہ جب ہم داؤد کو شان و شوکت میں دیکھتے ہیں تو یونتن کو بھی تصور سے باہر دیکھتے ہیں۔ انتخاب کے لمحے میں داؤد کا پیچھا کرنے کے بجائے اس نے ساؤل کے پاس واپس جا کر انتخاب کیا۔ یہاں ہم ایک کو ایک تقسیم شدہ دل کے ساتھ دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یونتن کا انجام بہت خوفناک تھا۔ پہلے سیموئیل کے آخر میں وہ ساؤل کے ساتھ مارا گیا۔ کاش اس نے داؤد کی مکمل پیروی کی ہوتی۔ بعض اوقات ہم ایک ایماندار کی حیثیت سے خداوند کی پیروی کرتے تو ہیں، پورے دل سے اس کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ہر ایک مسیحی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے جو خداوند کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن اس کی بجائے وہ اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیتا ہے اور خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتا۔ پیروی کرنے کے حوالہ سے لوکا اس کے 9ویں باب میں جس سے وہ باتیں کر رہا اور اپنی پیروی کرنے کی دعوت دے رہا تھا، ان میں سے ایک سے اس نے کہا، پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یہ کس قدر خطرناک ہے۔ یونتن اپنے گھر والوں کے ساتھ پھنس گیا۔ خداوند نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیں خداوند کیا کہتا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی لہٰذا بادشاہی اس کے نے لائق داؤد کو نہیں ہے۔ چھوڑ دیا اور ساؤل کے پاس واپس ہم چلا ایک گیا۔ خوفناک تباہی دیکھتے ہیں جو کہ پطرس کے ساتھ پیش آئی جب وہ دور سے خداوند کی پیروی کر رہا تھا۔ یہ آخر میں ایک خوفناک زوال کی طرح لے گیا۔ خداوند چاہتا تھا کہ ہم پورے دل سے اس کی پیروی کریں اور خداوند کے ساتھ چاہے چلیں، ہم خطرے سے دوچار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو اور حتیٰ کہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا صحیح۔ پڑے۔ پیروی کرنے کی ہمیشہ ہی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور در حقیقت یونتن کے لیے مسترد کرنے اور سخت برداشت کرنے کے راستے پر جانا مشکل تھا، اسی لیے اس نے محل میں راحت اور آرام کو ترجیح دی۔ داؤد اس سے کہیں زیادہ یونتن سے محبت کرتا تھا اور اسے محسوس کیا کہ محبت اور وفاداری اسے اپنے ساتھ قائم رکھے گی، اور جب وہ پتھر کی چوٹی پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ رونے لگے، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور وہ باہم روئے، اور داؤد بہت رویا۔ اور یہ واضح ہے کہ داؤد یونتن کو اس سے زیادہ محبت کرتا تھا جتنی یونتن اس سے کرتا تھا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یونتن نے پہلی سی محبت چھوڑ دی اور وہ داؤد کی محبت میں قائم نہ رہ سکا۔ اور جو بات داؤد کے لیے افسوس کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ یونتن نے نہ صرف اس سے چھوڑا بلکہ وہ یہ کہ اس کے دشمن ساؤل کے گھر چلا گیا۔ یہ واقعہ خدا کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اور جب وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ ایک ایماندار دنیا سے خود کو جوڑتا ہے جس نے مسیح کی تحقیر کی اور اسے مصلوب کیا۔ صحیح۔ اور پھر 21ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا، اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا، تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو، سو میں نے جوانوں کو فلاں فلاں جگہ بٹھا دیا ہے، پس اب تیرے پاس کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے دے، یا جو کچھ موجود ہو دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا، میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں، پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرطے وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہو۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا، سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں، اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی، کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی، تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دویگ تھا، یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخی ملک سے پوچھا، کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلہ کی وادی میں قتل کیا، کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا، ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے دے۔ ڈاکٹر محیب، میں ان 3 نکات پر بات کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلا کہ تو کیوں اکیلا ہے؟ اگرچہ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور ایک گروہ میں اور جا در رہا حقیقت تھا۔ داؤد کے تمام لوگ اس کے ساتھ تھے۔ دوسری بات، مقدس روٹیاں، یہ بیان ہمارے لیے عجیب ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تیسری چیز، جب اس نے انہیں مقدس روٹیاں دی تو کیا یہ شریعت توڑنے کے مترادف نہیں سمجھا جاتا؟ لفظ اکیلے سے مراد ہے کہ اس کا ساؤل سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ ساؤل کے شاہی وفد سے، لیکن داؤد کے 400 آدمیوں نے وہ جہاں کہیں گیا اس کی پیروی کی۔ پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ کا آغاز تب ہوا جب اس نے داؤد کو چھوڑ دیا اور وہ اس صدمے کا شکار ہو گیا۔ دراصل میں نفسیاتی جھٹکوں کے بعد عدم توازن کے حوالے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے 2 مختلف طریقے اختیار کیے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وہ دونوں ہی طریقوں میں غلط تھا۔ اس نے خداوند سے مشورہ نہ کیا، اگرچہ کہ داؤد وہ شخصیت تھا جو ہر بات خداوند سے پوچھ کر کرتا تھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ یونتن نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کے پاس گیا اور اسے جھوٹ بولا اور اس سے کہا کہ داؤد نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہ یہ فوری ہے اور یہ معاملہ ایک بھید ہے اور میں تمام راز بتانے کے قابل نہیں، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے کہانی کو بغیر بنیاد کے اسے بتایا۔ یہ پہلا خیال ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ دوسرا اس کے خیال ساتھ- یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے ملازمین کے بغیر اکیلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے اپنے لوگ تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا خیال مقدس روٹیاں ہیں۔ وہ ہفتے سے ہفتے مقدس مقام میں روٹیوں کی میز پر 12 روٹیاں رکھا کرتے تھے، ہفتے سے ہفتے تک۔ مقدس مقام سے آپ کی مراد خیمہ اجتماع کے اندر ایک جگہ ہے۔ بالکل، پہلے صحن، پھر پھر پاک مقام، اور پاک مقام کا پردہ، اور پھر پاک ترین مقام جہاں وعدے کا صندوق تھا۔ لہٰذا خیمہ اور یہ اجتماع خیمہ اس طرح اجتماع بنایا کا گیا ڈھانچہ تھا۔ ہے۔ بالکل، پاک مقام کے اندر ایک باخور کی قربان گاہ رکھی تھی، ایک طرف شمعدان رکھا تھا جس پر 7 چراغ تھے، اور ایک طرف روٹیوں کی میز رکھی ہوئی تھی۔ روٹیوں کی میز پر وہ ہفتے سے ہفتے تک 12 روٹیاں 6 کر کے رکھا کرتے تھے، اور ہفتے کے روز وہ نئی روٹیاں رکھا کرتے تھے، اور یہ پاک روٹیاں جو خداوند کے سامنے رکھی تھیں، ان روٹیوں کو پاک کاہن کے سوا اور کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ لیکن یہاں داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ بھوکا تھا، وہ بھوکا اور ستایا ہوا تھا، اور وہ خدا کی نظر میں مسا کیا ہوا ایک معزز شخص تھا۔ وہ کاہن کے پاس گیا، اور کاہن جانتا تھا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہے، اور یہ کہ وہ بادشاہی کا اہم شخص ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا، اور اس کے جھوٹ پر اس نے اعتبار کیا۔ کیا تیرے پاس روٹیاں نہیں ہیں؟ اس نے روٹیاں اور تلوار مانگی۔ اس نے کہا میرے پاس صرف پاک روٹیاں ہیں، لیکن اگر تیرے ساتھ آنے والے شخص پاک ہیں تو تم انہیں کھا سکتے ہو۔ چنانچہ کیا یہ شریعت کو توڑنا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ روٹیاں صرف کاہن کے لیے ہیں؟ بالکل، دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ اس نے شریعت کو توڑا، لیکن میں کہوں گا کہ اس نے شریعت کی روح کو نہ توڑا۔ اور بالکل ایسا ہی خداوند یسوع کے دنوں میں ہوا، جب اس نے سبت کے دن معجزہ کیا تو فریسیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ سبت کے دن معجزہ کرنا روا نہیں، اور یہ کہ شاگرد سبت کے دن بالیاں کیوں توڑ رہے تھے۔ خدا نے جواب دیتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جنہیں کاہنوں کے سوا کسی کو کھانا روا نہیں تھا، اور اس نے انہیں بتایا کہ سبت کے دن بھلائی کرنا اچھا ہے، اور یہ کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے، اور یہ کہ انسانی ضروریات، روایات اور رسم و رواج سے زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ سوال کیجیے۔ ادومی دوئی کون ہے جسے ساؤل کے چرواہوں کا سردار کہا جاتا ہے؟
अमूमी दोएक कौन है जिसे साउल के चरवाहों का सरदार कहा जाता है? अदूमी दोएक साउल के चरवाहों का सरदार है और उसके नाम से हमें पता चलता है कि वो अदूम का रहने वाला है। और इसके बारे में मजीद जानने के लिए हम ज़बूर 52 पर जा सकते हैं। ज़बूर 52 के अनवान में लिखा है, मीर मगनी के लिए दाऊद का मशकील। जब वो अदूमी दोएक ने जाकर साउल को बताया कि दाऊद अखी मलिक के घर में दाखिल हुआ है। और इस ज़बूर से हमें पता चलता है कि दोएक एक शरीर आदमी है जो कि बुरी बात पर फख्र करता है। वो ऐसा आदमी है जो धोखे से बात करता है, ऐसा शख्स जो तबाहकुन गुफ्तगू करना पसंद करता है। इस ज़बूर का इतलाक यहूदा इस्करियोती से भी हम कर सकते हैं। चुनाचा जब हम देखते हैं कि दोएक यहूदा इस्करियोती की अलामत है, वो यहूदा जिसने मसीह को धोखा दिया। जिसने मसीह को धोखा दिया और दोएक और ने दाऊद दोस्ती को को धोखा धोखा दिया दिया। था। बिल्कुल ठीक है। 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है कि उसे बादशाह के काम की जल्दी थी। और जल्दी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फौरन या जल्दी में सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। क्या खुदा के काम में हमेशा जल्दी और तेजी की जरूरत होती है? यसाया के 28वें बाब में लिखा है कि जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, या अरबी मतन के मुताबिक कि वो जल्दी नहीं करेगा। जो शख्स खुदा के साथ काम करता है वो सब्र करने वाला शख्स है, जो रास्ता जांचता है। खुदा के पास हर काम का वक्त है। एक रूहानी शख्स जो रूहुल कुद्स की तहरीक और रहनुमाई में चलता है, उसके लिए जल्दी बिल्कुल भी मौजू नहीं होती। इसलिए खुदावंद के सामने हमें सुस्त होना सीखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि खुदावंद चाहता है कि मैं ये काम करूं। और खुदावंद के मामलात हमेशा आहिस्तगी से होते हैं। खुदावंद जल्दी नहीं करता। जो खुदावंद के साथ काम करता है वो भी ये सीखता है कि खुदा जल्दी में काम नहीं करता और वो बेफिक्री से बढ़ता है। और जब मूसा ने और पहले 40 साल के बाद अपने भाइयों को उनके बोझ से आजाद कराने के लिए उसने ये ख्याल सोचा, उसने महल को छोड़ा और एक मिस्री को कत्ल करके उसे दफन किया। लेकिन ये वक्त और तरीका ठीक नहीं था। वो बेहद लापरवाह था और खुदावंद ने उसे मिदियान के बियाबान में 40 बरस तक असबाक सिखाने के लिए रखा, जो यकीनन उसे मिस्र के किसी स्कूल या फिर किसी निजाम ने नहीं सिखाए थे। और 40 साल ऐसे लग रहे थे जैसे कि वक्त जाया हुआ। लेकिन खुदावंद उसकी तश्कील कर रहा था, उसे तैयार कर रहा था। और ये खुदावंद का तरीका है। इकलौता प्यारा बेटा अपनी खिदमत शुरू करने से पहले 30 साल तक ठहरा सारा रहा। जलाल खुदावंद यीशु को खुदावंद मिले। यीशु मसीह, खुदा की तारीफ हो। आमीन। डॉक्टर ओसामा, जिसने एक दिन पहले जूलियत से कहा था, तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से तेरे पास आता हूँ। तलवार और भाला छोड़ दिया और अब वो 8वीं आयत में अखी मलिक से कहता है, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया। वो एक तलवार और भाले की तलाश में है। एक बार फिर हम इसमें क्या देखते हैं? जब दाऊद ने तलवार और भाला लिया तो उसने ये तलवार खुदा के लोगों और साउल बादशाह के खिलाफ नहीं उठाई, लेकिन हम जानते हैं कि दाऊद ने तलवार उठाई और जाहत के बादशाह अखीस के पास चला गया। बड़ी गलती ये नहीं थी कि दाऊद तलवार और भाले पर भरोसा कर रहा था, बल्कि गलतियां उससे कहीं ज़्यादा अहम थीं। उसने अखी मालिक से झूठ बोला और वो चीज़ें कहीं जो वाक़या नहीं हुई थी, और खुदावंद से पूछे बगैर वो अखीस के पास चला गया। उसने फौरन रद्द अमल दिया। ये तमाम चीज़ें उस हीरो के ईमान में अदम तवाज़न को जाहिर करती हैं। दर हकीकत हमें इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए ताकि हमारी नज़रें ईमान के बानी और कामिल करने वाले पर लगी रहें। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जिस पर हमारी नज़रें लगी रहनी चाहिए। वो नहीं बदला, लेकिन यहाँ तक कि दाऊद अपनी सारी शान और शौकत में वो भी नहीं बदला। हम देखते हैं कि कुछ हालात में इसका ईमान लरसता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि उसका ईमान भी लरसता है। ठीक है, अब वक्त है कि हम जाने कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। ये बताइए कि दाऊद और यूनितन का ताल्लुक कैसे एक हकीकी दोस्ती का नमूना पेश करता है। इनकी दोस्ती में हम मोहब्बत और आजिज़ी की खसूसियात देखते हैं। लेकिन क्या ये दोस्ती और एक दूसरे की पैरवी बाकी रही?
मोहब्बत और वफादारी तो बाकी रही, लेकिन एक दूसरे की पैरवी बाकी ना रही, क्योंकि योनतीन ने दाऊद को छोड़कर अपने बाप के साथ रहने को तरजीह दी और इस वजह से उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। अगर वो दाऊद के साथ रहता तो उससे बहुत फ़ायदा होता। ठीक है, जब दाऊद अखी मलिक के पास गया तो उसने उसे पाक रोटियां दी। पाक रोटियों से क्या मुराद है? हमें ये मालूम हुआ कि मुकद्दस रोटियां 12 रोटियां हैं जो पाक मुकाम में खाने की मेज़ पर रखी थीं और उन्हें काहिनों के सिवा कोई नहीं खा सकता था। चुनाचे जब दाऊद ने ये खाई तो उसने शरीयत के मतन को तोड़ा, लेकिन शरीयत की रूह को नहीं तोड़ा। और खुदावंद ने खुद इस वाक़े का जिक्र किया जब वो सब्त के दिन शिफा के बारे में बात कर रहा था। हालांकि समझा जाता है कि सब्त के दिन कोई काम नहीं होना चाहिए, सो इंसानों की ज़रूरत मतन शरीयत रसूमात से ज़्यादा अहम है। जी हाँ, ये रसूमात से ज़्यादा अहम है। सही। हम जानना चाहते हैं कि अदूमी दोएग कौन है? अदूमी दोएग साउल के चरवाहों का सरदार था और ज़बूर 52 से हमें पता चलता है कि वो एक शरीर शख्स है और धोखे की बात पसंद करता है। हम जानते हैं कि वह यहूदा अस्करियोती की अलामत है जब उसने खुदावंद यीशु को धोखा दिया। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। कितने नंबर देंगे? 10 में से 10? 10 में से ज़बरदस्त। 10। बहुत शुक्रिया। खुदावंद के फजल से अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي اضعها في يدك هيادي اضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني